اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ جی کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو ہے قرآن جو پہنچا ہے، اور قرآن کے اندر ہر نبیوں کا جو ہے خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جو ہے واقعی ہم کو سننے کو ملتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی فرمائش کو پوری نہیں کر رہے ہیں، کیا مطلب آپ کی باتوں پر یہ کفار و مشرکین یہ لوگ جو ہے عمل نہیں کر رہے ہیں، تو فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی اپنی اپنی خواہش کے پیچھے جو ہے چل رہے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری جو ہے مرضی چلے، لیکن ہماری جو ہم جو اپنے منمانی زندگی گزارے۔ تو قرآن اس کا جواب دے رہے ہیں آگے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ کون شخص اس سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، اچھی باتیں پہنچی ہو، اس کے باوجود بھی اپنی خواہش پر چل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، قرآن کے بعد اس نبی کے ذریعے سے ہمیں حدیث پہنچا یہاں تک، اس کے باوجود قرآن سے بہتر کون سی کتاب اچھی ہو سکتی ہے جس کے اندر ہر طرح کی باتیں اور ہدایت کی باتیں قرآن کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان بزنس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ زندگی بھر اور دن بھر جو ہے بزنس میں لگا ہوا ہے، تو کامیابی اس کو ملے گی، لیکن آخرت میں کچھ اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہیں پہ ایک شخص ہے، آپ کے بیتیا کے اندر بھی، آپ بہت سارے موتیہاری کے اندر بھی، اور ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کر رہا ہے، مہینے میں 3 دن بھی لگا رہا ہے، اور اللہ نے اس کو ایسا بزنس جو ہے اس کا ترقی کیا، اور اس طرح سے وہ ترقی کیا کہ جو ہر سال جو وہ اپنے طرف سے، وہ اپنے پیسے سے 2 لوگوں کو حج کرا رہا ہر سال۔ تو کس کی بدولت؟ دین کی بدولت۔ مہینے کا 3 دن بھی وقت لگا رہا ہے جماعت میں جا کے، بزنس ان کا جو ہے 4-5 جو ہے دکانیں جو ہے لگے ہوئے ہیں کرائے پہ، پھر اپنا خود کا بزنس کھولے ہوا ہے کپڑے کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال وہ اپنے پیسے سے 2 لوگوں کو حج کراتا ہے، ہر سال خود بھی حج کرنے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہے کہ نہیں؟ کامیابی ان کو ایک چیز میں نہیں، دونوں چیزیں مل رہی ہے۔ آخرت کا بھی اس کا ثواب ملے گا، جو ہر سال 2 لوگ حج کرا رہے ان کو جو کروا رہے ہیں اس کا ثواب الگ ملے گا، پھر اللہ کے راستے میں مہینے میں 3 دن لگا رہا اس کا ثواب الگ ملے گا۔ کتنا ثواب کما رہا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ خوب بزنس میں ترقی دے رہا، خوب پیسہ کما رہا، اور نماز کی پابندی بھی ہو رہی ہے، مہینے میں جو وقت بھی لگ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں دونوں چیز کو لے کے چلنا ہوگا۔ اس لیے قرآن نے بار بار کہا کہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اس کے بعد آپ جائیے کمائیے، خوب پیسہ کمائیے۔ قرآن نے پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا، ہاں منع کیا اس وقت جب آپ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد کما رہے ہیں، حرام طریقے سے کما رہے ہیں، اس کو منع کیا گیا۔ اب قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ظالمین لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتے، کبھی وہ ترقی نہیں کرتا، کبھی وہ بزنس میں کامیاب نہیں ہوتا، جو ظالم لوگ جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اب قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پیچھے بات چل رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کفار و مشرکین کہ آپ کے اوپر قرآن ایک بیگ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے، تو اس کا جواب آگے دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم قرآن کو یکی بعد دیگرے آہستہ آہستہ موقع بموقع کے حساب سے ہم قرآن پاک کی آیت کو نازل کرتے ہیں، کیوں کہ لعلہم یتذکرون، تاکہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔
ہے کہ نہیں؟ قرآن جو ہے جو نازل ہوا ہے 23 سال میں، تھوڑا تھوڑا کر کے وقت کی ضرورت، جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی سوال آ گیا، جیسے کہ مان لیجیے ایک عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جو ہے ہمیں جو ہمارے شوہر جو ہے طلاق دے دیا، تو اللہ کے نبی کو اس وقت علم نہیں تھا، کچھ معلوم نہیں تھا، قرآن پاک کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی خاموش رہے، سر جھکا کے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، پوری سورت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، نازل ہوئی نا۔ ہر طرح کے جو موقع بموقع پہ جو ہے قرآن پاک آیت نازل ہوتی رہی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وہی کہہ رہا قرآن، ہم نے قرآن پاک کو موقع بموقع، آہستہ آہستہ، کبھی موقع محل کے اعتبار سے ہم نے قرآن پاک کی آیت کو نازل کرتا رہا۔ کیوں؟ کہ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں۔ اب قرآن کہہ رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جو ان سے پہلے جو لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب عطا کیا تھا اس سے پہلے وہ لوگ، تو وہ لوگ بھی ہم بھی یؤمنون، وہ لوگ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی، ان دونوں کو، یعنی توریت جو نازل ہوئی تھی تو توریت کو ماننے والے تو یہودی اور عیسائی ہی تو ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی، اس میں بھی جو لوگ حق بات کو ماننے والے تھے، جن کو توریت کا علم تھا اور ان کو معلوم تھا کہ ایک نبی ایسا آنے والا ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوگی، تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، جس کو ہم نے کتاب عطا کیا تھا من قبل ہی، اس سے پہلے، تو ہم بھی یؤمنون، وہ لوگ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی، یہودی عیسائی کچھ لوگ اس زمانے میں جو تھے، ان لوگوں نے مان لیا تھا کہ ہاں واقعی میں آپ نبی ہیں، اور قرآن پاک جو نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے توریت میں پڑھا تھا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے سنایا جاتا ہے، ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، تو قالو، وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آمنا بہ، ہم نے اس پر ایمان لے آیا ہے، انہ الحق، کہ یہ برحق کلام ہے، بالکل حق اور سچا کلام ہے اللہ کا، من ربنا، ہمارے رب کا، ہمارے رب کی طرف سے جو قرآن پاک جو نازل ہو رہا ہے یہ بالکل حق اور سچ کلام ہے۔ انا کننا من قبل ہی مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، اس سے پہلے ہی ہم نے مان لیا تھا کہ آگے زمانے میں ایک نبی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، اس کے اوپر قرآن پاک جو ہے کیا ہوگا؟ نازل ہوگا۔ اب ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں، جو لوگ یہودی عیسائی تھے، جو لوگ پہلے ہی مان چکے تھے کہ ہاں آگے زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے دوہرا اجر رکھا ہے، ڈبل اجر ان کو ثواب ملے گا، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ اور وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ لوگ جو ہے نیکی کا بدلہ یعنی برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے دیا یا کوئی غلط کام کر دیا، تو ایسا نہیں کہ کسی نے اس نے گالی دیا تو یہ بھی جو ہے گالی دینے لگا، نہیں، بھلائی کا بدلہ کسے دیا؟ یعنی کہ برائی کا بدلہ کسے دیا؟ بھلائی سے دیا، اچھائی سے دیا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ بھی ان کو مال دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہیں، نمازیوں کی صفات بیان کرتے ہیں، وہاں لاسٹ میں یہ بھی کہتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے ان میں سے خوب خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نمازی وہ شخص پسند جو سخی ہو۔ سخی مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس سے یار ہم جو ہے کہاں سے صدقہ کریں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ جو ہے دن میں کسی کو جو ہے سلام کر لیجیے، صدقہ ہے یہ بھی۔ کسی سے جو ہے میٹھی زبان سے اچھے بات کر لیجیے، وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے پہ آپ چل رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو تکلیف دینے والی چیز ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دے کے ہی ہم صدقہ کریں۔ کوئی ہم سے زیادہ تو صحابہ غریب تھے، بہت زیادہ غریب تھے، ان کو تو دن بھر کھانا نہیں ملتا تھا، پتہ چباتے تھے وہ۔ لیکن ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے 3 وقت تو کھا ہی لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ 3 وقت تو کھا ہی لیتے ہیں، اچھا کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے مالدار ہے، پھر بھی اگر زیادہ پیسے نہ ہوں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں سے میٹھی زبان میں بات کریں۔
اچھے اخلاق سے پیش آئیں. راستے میں چل رہے ہوں، کوئی ایسی چیز جو گندگی پڑی ہوئی ہے جو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو سائڈ کر دو، اٹھا کے ادھر پھینک دیں. یہ بھی ایک صدقہ، بہت بھاری صدقہ ہے، یہ بہت ثواب ملے گا آپ کو. اب آگے فرما رہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب ان کے سامنے بری باتیں، بیکار باتیں، لغو باتیں کی جاتی ہیں تو اعرضوا عنہ، تو اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ تم لوگ غلط بات کرو، ہم جا رہے ہیں یہاں سے. اور وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعمال ہمارے لیے ہے، اور ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر جو بھی ہم عمل کریں گے اپنے ہاتھوں سے وہ ہمارا ہوگا، نہ ہمارا بیٹا کا ہوگا، نہ ہماری بیوی کا ہوگا، نہ ہمارے پوتا کا ہوگا، نہ ناتی کا ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں یہ ہمارے کھاتے میں جائے گا، بیٹا کے کھاتے میں نہیں جائے گا، ہمارے کھاتے میں جائے گا. وہی کہہ رہے ہیں کہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور ہمارا اعمال کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ. سلام علیکم، اور کیا کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ہم چلتے ہیں، تم لوگ جو ہے غلط کام کرو، تم لوگ غلط باتیں کرو، کوئی بات نہیں، کرتے رہو. لا نبتغی الجاہلین، اور ہم ان نادان لوگوں سے، جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں، ان سے ہم مار پیٹ نہیں کرتے، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے. یہاں پہ سمجھیے گا کہ کہیں بھی کوئی کام غلط ہو رہا ہو تو آپ فوراً اس مجلس سے، اس جگہ سے اٹھ کے چلے آئیے، یا اس کو منع کر سکتے ہیں تو منع کر دیجیے. تو تم کیوں دوسرے کے بارے میں غلط بات بول رہے ہو؟ اگر نہیں مان رہا ہے تو آپ وہاں سے چپکے سے اٹھ کے چلے آئیے، کہیے کہ بھائی تم لوگ اپنا کام کرو، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہم تم کو سلام کرتے ہیں. اور ان سے قرآن نے جگہ جگہ پہ کہا کہ جاہل لوگوں سے الجھیے نہیں، جو لوگ ایک نمبر کے جو ہے بیوقوف ہے، نادان ہے، ان سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں الجھنا نہیں ہے، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، بالکل نکل دینا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انک، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہدی من احببت، آپ کسی کو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے جس کو ہم چاہیں. کیا مطلب؟ آپ کی ذمہ داری صرف اتنا ہے کہ اس کو راستہ بتلا دینا ہے، کہ نہیں؟ اگر کوئی بچہ، کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو ہم ان کو بتلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کام غلط ہے، ٹھیک، اتنا کہہ دی بس ہو گیا. اس کے بعد ہم کو نکل دینا ہے وہاں سے. ہدایت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری. اور آگے فرمائے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ جس کو چاہے گا اس کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دینے والے ہیں، کون شخص جو ہے ہدایت پر ہے، کون شخص جو ہے اچھے راستے پر چل رہا ہے. اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے. تو ہم کسی کو دیکھ کے کسی کا جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، وہ فلاں ایسے ہے. کسی کی جو ہے برائیوں پر نظر مت رکھیے، اپنا اعمال دیکھیے، اپنا دامن جو ہے بچائیے. لیکن قیامت کے دن ہر انسان اپنے اپنے جو ہے کیا کرے، اس دنیا کے اندر اپنا جو ہے یہ دامن جو ہے اس کو بچا کے چلے. ہاں، کوئی اگر سامنے غلط کام کر رہا ہے ہم اس کو روک سکتے ہیں، ایک مطلب بول دیں گے بابو یہ کام جو کر رہے ہو کیا ہے؟ غلط کام. بس اتنا ذمہ داری ہماری ہے. اس کے بعد اپنا عمل کرتے رہیے. کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.